نہیں، زمین کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر مسلمان بے خوف ہو، پرسکون و مکمل طور پر، مطمئن و مکمل طور پر. کسی جگہ پر مسلم امہ کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اس نے ان کو بے چین کر رکھا ہے. کہیں پر بچوں کے ایجوکیشن اور مستقبل کا مسئلہ ہے، اس نے ان کو بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے. کہیں پر کچھ مسائل ہیں، کہیں پر کچھ مسائل ہیں، کہیں تھوڑے ہیں، کہیں زیادہ ہے. ان حالات کے اندر لوگ مایوسی کا شکار ہے، لوگ بے چینی کا شکار ہے، لوگ بے قراری کا شکار ہے. مسلم امہ کے ماتھے پر شکن نظر آتا ہے، مایوسی کی سلوٹیں نظر آتی ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم بہت عزت کی زندگی گزارتے تھے، پہلے ہم بڑے وقار کی زندگی گزارتے تھے، بڑی شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے. اس طرح کی باتیں بڑی بڑی کانفرنسوں میں بھی کہی جاتی ہے، بڑے بڑے سیمینار میں بھی کہی جاتی ہے، محفلوں میں بھی، نجی محفلوں میں بھی کہی جاتی ہے. اور بالخصوص میری قوم کا وہ طبقہ جس کی طرف ہر دور میں لوگوں کی نگاہیں امید اٹھی رہتی ہے، یعنی نوجوان، وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کبھی ہمارا حال یہ تھا، ہم بادشاہ تھے، ہم تاجدار تھے، ہم داتا تھے، ہم دینے والے تھے، ہم عطا کرنے والے تھے. جب ہم نکل جاتے تھے تو لوگ ہماری راستے کے اندر، ہماری راہوں میں اپنی پلکوں کو بچھا دیا کرتے تھے. اور آج جب ہم نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں گھور گھور کر دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں زلزلہ کی وادیوں میں اتار دینا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں زمین سے جو محروم کر دینا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کے مقام سے اتار کر ذلت کے دلدل میں گرا دینا چاہتے ہیں. اس طرح کے مسائل ہیں جس پر بار بار رونا رویا جاتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر ایک انسان صرف یہ کہے کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو بتاؤ بیماری کا رونا رونے سے کیا اس کا علاج ہو جائے گا؟ کیا اس کو شفا مل جائے گا؟ کیا اس کو شفا مل جائے گی؟ کیا اس کو تندرستی مل جائے گی؟ کیا اس کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بیماری کا رونا رونے سے کبھی بیماری کا علاج نہیں ہوتا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ معلوم کرو کہ تم بیمار کیوں پڑے ہو، اور دوسرا یہ معلوم کرو، ایک بار یہ پتا کرو کہ تم بیمار کیوں پڑے ہو، اور دوسری بات یہ پتا کرو کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. اللہ اکبر. مسائل کا رونا رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزی روٹی کا مسئلہ ایک طرف ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ دوسری طرف ہے، عزت و وقار کا مسئلہ ایک طرف ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. اب یہ مسائل ہیں کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یاد رکھنا، دنیا کی کوئی قوم کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے سوائے قوم مسلم کے. ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، دنیا کی ساری قوت ایک طرف، دنیا کا سارا مال و متا ایک طرف، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ایک طرف. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے عدالت کے گوڑیا مشینوں کو کیسر کسرا کا تاجدار بنایا. یہ وہ کتاب ہے جس نے نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی. یہ وہ کتاب ہے جس نے پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والوں کو خدا کی معرفت عطا کر دی. یہ وہ کتاب ہے کہ گمراہی کے دلدل میں زندگی گزارنے والوں کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا. یہ وہ کتاب ہے اللہ اکبر جس نے غریبوں کو مالدار بنایا، جس نے فقیروں کو داتا بنایا. اللہ کی کتاب کو تھامو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تم قرآن کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ اکبر. اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ زمین پر لٹکی ہوئی ایک رسی کا نام ہے قرآن. زمین پر لٹکی ہوئی ایک رسی کا نام ہے قرآن، جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا زمین میں لٹک رہا ہے. جو بھی کتاب کا دامن پکڑ لے اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اس ایک سینے کو پکڑ لے اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ جس کا ہاتھ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو، کسی پہلوان کے ہاتھ میں ہو، کسی لیڈر کے ہاتھ میں ہو، جب وہ کیوں نہیں سکتا تو جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ سبحان جس کے اللہ. ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو وہ کس طریقے سے گر سکتا ہے، بے شک. اسے سبحان کیسے اللہ، گرایا سبحان جا اللہ. سکتا ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، لیڈروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم دھکے کھاتے ہو، ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم اس کے گھر کے چکر لگاتے ہو. اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کیا کوشش کی، کیا محنت کی. بے شک. سن لو، کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دو گے وہ تمہارے ہاتھ کی لاج رکھے گا یا نہ رکھے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جو ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں دے دیا جائے، جو ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، حالانکہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے. ید اللہ پر ایمان ہے لیکن کیسے ہیں یہ ہاتھ والا جانتا ہے. اس کی ذات ہماری ذات کی طرح نہیں. لیکن میں بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کا رسول موجود ہے. کتاب بھی موجود ہے اور رسول بھی موجود ہے. کتاب بھی موجود ہے، اللہ کا محبوب بھی موجود ہے، کتاب بھی ہے، صاحب کتاب بھی موجود ہے. سن لو، وہ اور لوگ ہیں جو مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے جو مٹی میں ملنے والا آئی ہے، بلکہ امام کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری دید عالم سے چھپ جانے والا. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ. ہمارے پاس قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی. قرآن اتنا قریب ہے ہم سے. قرآن ہمارے گھر کی طاقوں میں قرآن، ہماری بدلوں میں قرآن، ہمارے سینوں میں قرآن. قرآن اتنا قریب ہے ہم سے اور صاحب قرآن کتنے قریب ہے ہم سے. قرآن ہم سے دور نہیں ہے. ہر مسلمان کے سینے میں قرآن ہے اور صاحب قرآن کہاں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں اپنے ذوق کے مطابق جملہ کہتا ہوں، نبی بھی گھر میں ہے اور قرآن بھی گھر میں ہے، بے شک، بے شک. کتاب بھی گھر میں ہے سبحان اللہ، اور صاحب کتاب بھی گھر میں ہے. جس گھر میں کتاب بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو، پھر وہ قوم ذلیل کیوں ہے؟ وہ قوم رسوا کیوں ہے؟ وہ قوم زندگ کی وادیوں میں کیوں ہے؟ وہ قوم اللہ اکبر اس کی پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے گھر میں تو ہے لیکن کوئی محسوس تو کرے. سبحان اللہ. وہ ہم سے قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے، ہم ان سے دور. اللہ کی کتاب ہم سے قریب، ہم کتاب سے دور. اللہ کا نبی ہم سے قریب، ہم نبی سے دور. اب قصور کس کا ہے؟ اگر بچہ ماں سے دور ہو جائے اور وہ شکایت کرے کہ مجھے دودھ نہیں ملتا تو قصور ماں کا ہے کہ بچے کا ہے؟ ماں کی ممتا کے سینے تو تڑپ رہے ہیں کہ ہم پلائیں، غذا دیں، زندگی دیں، آپ کی پرورش کریں، لیکن بچہ دور چلا گیا تو اس میں ماں کا قصور کیا ہے؟ بلا تمثیل مصطفیٰ جان رحمت کا کرم، اللہ کی کتاب کی رحمتیں تمہیں پھر سے خالد بن ولید بنانا چاہتی ہے، پھر سے محمد بن قاسم بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے طارق بن زیاد بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے محمود غزنوی دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے اللہ اکبر فاتح اندلس طارق بن زیاد کی شکل میں دیکھنا
آتے. ہاں تمہارے پاس تو وقت ہے تو فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقت ہے, یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے. اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جیب میں بیٹھے ہیں مسجد موبائل لے کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ہو یا جلسہ گاہ میں بیٹھے ہو یا کسی مسجد میں بیٹھے ہو یا کسی شادی میں بیٹھے ہو, آپ ہو یا میں ہو, بتاؤ اگر تھوڑی سی گھنٹی بج جائے فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی یار کا میسج آیا دیکھنے کے لیے دل بے چین ہوتا ہے, دل بے قرار ہوتا ہے. میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ مخلوق ہی تو ہوگا, جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ انسان ہی تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا میسج آیا وہ مخلوق نہیں ہو. اللہ کے سوا جو ہے وہ سب مخلوق ہے. مجھے بتاؤ مخلوق کا میسج پڑھنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہو. ادھر نیند سے آنکھ کھلی فوراً موبائل پر ہاتھ گیا, کس کا میسج آیا. نادان انسان اپنے دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے تو اتنا بے چین ہے کہ تیری آنکھ بھی نہیں کھلی اور تیرا ہاتھ موبائل پر جاتا ہے کہ میسج تو دیکھو کس کا آیا. قربان جائے یہ قرآن تیرے اللہ کا میسج ہے, تو دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے اتنا بے چین ہوتا ہے کہ بستر پہ آنکھ بھی نہیں کھلتی اور تو میسج کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے. کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد تو نے اللہ کا میسج قرآن کی شکل میں بھی کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟